بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پرائیویٹ مسلم بینک، کیا ایسے بینک میں پیسے جمع کرانا اور اس سے پرافٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آپ اس پہ شرط لگاتے ہیں کہ میں آپ کو اس شرط پہ قرض دے رہا ہوں، معاملہ جب طے کر رہے ہیں، میں اس شرط پہ قرض دے رہا ہوں، یہ پیسے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کہ مجھے اتنی پرافٹ دیں، تو یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سود ہے۔ اگر کسی نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے اور وہ ان اضافی پیسوں کا مستحق نہیں ہے جو بینک سے لے گا، لیکن کیا انہیں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یقین ہو کہ میں بینک کے مالک کو بتا بھی دوں کہ میں شرعی طور پر اس اضافی رقم کا مستحق نہیں ہوں، تو تب بھی وہ میرے ان پیسوں کے استعمال کرنے پہ راضی ہوگا۔ اگر اس بات کا یقین ہو تو ان پیسوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آپ مینیجر سے کہہ دیتے ہیں کہ میری طرف سے شرط نہیں ہے کہ آپ مجھے ان پیسوں کے اوپر اضافہ دیں جو میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، تو آپ کے لیے پیسے رکھنا جائز ہے، اور وہ اگر اپنی طرف سے آپ کو کوئی پرافٹ دے تو آپ کے لیے لینا جائز ہے، اور سارا پرافٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ چاہے جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے اس میں آپ سے وہ سائن وغیرہ کرواتے ہیں اسی طرح کے ایگریمنٹ میں جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو منتھلی اتنا دیں گے، لیکن چونکہ مین معاملہ جو آپ کا مینیجر کے ساتھ ہوا ہے بات چیت کے ذریعے سے، اصل مین معاملہ وہ ہے۔ جب اس میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے شرط نہیں ہے، چاہے آپ کے دل میں یہ ہو کہ یہ مجھے دیں گے اضافہ اور میں لوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ سود بنتا ہے اگر آپ معاملے میں ان کے کو جب قرض دے رہے ہیں تو کہیں یہ میں تب دوں گا جب مجھے اتنا اضافہ اور پرافٹ دو گے، ورنہ نہیں دوں گا۔ یہ اگر نہیں کہا ہے تو آپ سودی معاملے سے بچ گئے ہیں، اور پرائیویٹ بینک آپ کو جتنی پرافٹ دے گا ساری کی ساری آپ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا یعنی پرائیویٹ بینک کو قرض دینے کا جو ہے حکم، ان کے پاس پیسے جمع کرانے کا اور پرافٹ لینے کا حکم۔ کیا پرائیویٹ بینک سے قرض لے سکتا ہے؟ اگر قرض حسنہ دیں تو لے سکتا ہے، کوئی اس میں اشکال اور حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی پرائیویٹ بینک ایسے نہیں بناتا کہ وہ قرض حسنہ دے، وہ آپ پر سود کی شرط لگاتے ہیں۔ تو کیا جائز ہے اس طرح سے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ پرائیویٹ بینک سے اضافے کی شرط پر قرض لینا کہ میں 1,00,000 روپیہ لے رہا ہوں اور 1,20,000 واپس کروں گا، وہ آپ پر 20,000 اضافے کی شرط لگاتے ہیں اور آپ قبول کرتے ہیں اور قرض لیتے ہیں، یہ سود ہے، یہ معاملہ حرام ہے، وہ 20,000 جو دے رہے ہیں وہ حرام ہے، اور ان کا خمس آپ پر واجب ہے، چونکہ حرام میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ جس طرح حکومتی بینک میں یہ نیت کی تھی کہ میں اصل قرض ہی لوٹاؤں گا، میں اضافہ نہیں دوں گا، یہ قصد کرنا یہاں کافی ہے یا نہیں؟ جواب، یہ قصد یہاں کافی نہیں ہے۔ وہاں حکومت کا مال تھا، مال مجہول المالک تھا، مرجع کی اجازت سے آپ نے لیا تھا، وہاں یہ قصد کرنا درست تھا۔ پرائیویٹ بینک میں آپ کا قصد فائدہ نہیں دے گا، جو معاملہ کر رہے ہیں وہ معاملہ مہم ہے، اور معاملے میں آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ میں 1,00,000 پر 20,000 اضافہ دوں گا، یہ شرط ان کی قبول کر رہے ہیں، چاہے آپ کا قصد کچھ بھی ہو تو یہ معاملہ حرام ہے۔ یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی حیلہ شرعی ہے
کہ بندہ پرائیویٹ بینک سے قرض بھی لے لے اور سود بھی نہ ہو اور ان کو کچھ بچ بھی جائے. تو آج کل کچھ اسلامی بینک کے نام سے بینک کھل رہے ہیں کہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی ہیلے کے ذریعے سے پرافٹ لیں، ایسا سیدھا شرط نہ لگائیں تاکہ سود نہ بنے. تو کیا کوئی ہیلا ایسا ہے کہ جو اس قرض لینے کو حلال قرار دے اور بینک کو بھی پرافٹ مل جائے؟ تو آغا سیستانی جو ہے وہ انہوں نے 3 ہیلے ذکر کیے ہیں. ایک ہیلے میں کہا کہ احتیاط واجب ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور 2 ہیلے قبول کیے ہیں. 2 ہیلے جو قبول کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بینک آپ کو بجائے قرض کے دینے کے آپ کے ساتھ بیع و شراء کرے، خرید و فروخت کرے، آپ کو جو ہے پیسہ مہنگا کر کے بیچے جتنا اس کا ریٹ نہیں تھا، چونکہ آپ نے 6 ماہ بعد واپس کرنے ہیں. جو آپ نے قیمت دینی ہے ان کے پیسے کی وہ 6 ماہ بعد دینی ہے، تو وہ مہنگا کر کے بیچے. آغا فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کرنسی تبدیل ہے، ایک ہی کرنسی میں معاملہ نہیں ہو رہا، تو جائز ہے. اس کی مثال دوں، بینک آپ کو کہے کہ میں آپ کو $100 قرض نہیں، میں آپ کو بیچ رہا ہوں. ڈالر کی قیمت کتنی ہے؟ 16,000 روپیہ مثلا. کہے کہ آپ 6 ماہ بعد مجھے واپس کرنا، لیکن 20,000 روپے کا بیچوں گا. یہ معاملہ درست ہے، یہ ہیلہ صحیح ہے. اس کو 4,000 روپیہ، $100 کے ساتھ 4,000 روپیہ بچ رہا ہے، اور معاملہ سود بھی نہیں ہے چونکہ یہ خرید و فروخت ہے. قرض نہیں ہے کہ قرض لے کر وہ اس پر پرافٹ لے رہا ہو. یہ ایک ہیلہ ہے جو درست ہے. دوسرا ہیلہ کہ جو آغا کے نزدیک درست ہے وہ یہ ہے کہ بینک سے کوئی چیز مہنگی خریدے اور پھر بینک کو سستی بیچ دے. مہنگی خریدے ادھار پر اور سستی بیچے نقد میں. مثلا بینک اس کو کہے کہ میرے پاس قرض نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے، نئی گاڑی، مثال دے رہا ہوں، یہ میں ادھار پر دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو. گاڑی کی قیمت کے طور پر وہ 20 لاکھ روپے اس سے لے، گاڑی اس کو دے 20 لاکھ روپے 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے. پھر یہ گاڑی اب لے لی اس نے، 20 لاکھ اس کے گردن پہ ہو گیا گاڑی کی قیمت. یہ دوبارہ گاڑی بینک کو بیچ دے نقد میں 18 لاکھ روپے میں مثلا. بینک سے 18 لاکھ روپیہ اس نے لے لیا ہے، دینا اس نے 20 لاکھ ہے. یہ ہیلہ بھی درست ہے اگر کوئی بینک وہاں کر رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں کچھ بینک کہ کوئی ہیلے فقہی تلاش کریں، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جو پہلی بے ہوئی ہے گاڑی کی، جو بینک نے جو بیچی ہے اس آدمی پر، اس میں شرط نہ لگائے کہ دوبارہ مجھ پہ بیچو گے. اس کو اختیار ہو، شرط نہ لگائی جائے، تو یہ ہیلہ بھی درست ہے. ایک تیسرا ہیلہ یہ اس لیے بتایا جا رہے ہیں کہ اگر کسی بھی پرائیویٹ بینک میں آپ کو یہ سہولت میسر ہو تو آپ ان سے یہ معاملہ کر سکتے ہیں. تیسرا ہیلہ یہ ہے کہ آپ بینک کی کوئی چیز سستی ہے اس کو مہنگا خریدیں، یا آپ کی کوئی چیز مہنگی ہے اور بینک کو سستے داموں بیچیں، اس شرط پر کہ وہ آپ کو قرض دے. بینک کے پاس ایک گھر ہے جو 20 لاکھ کا ہے، آپ بینک سے وہ گھر خریدتے ہیں 30 لاکھ میں، 25 لاکھ میں. سستا گھر تھا، آپ نے مہنگا خریدا، لیکن شرط لگائی بینک پر کہ مجھے 50 لاکھ روپیہ قرض دیں گے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے.
آپ وہی جو لیا ہے وہی لوٹائیں گے. بینک کو پرافٹ قرض میں نہیں ہو رہی، گھر کے جو قیمت اضافی لی ہے اس میں اس کو فائدہ ہوا ہے. ضروری نہیں ہے گھر جیسی کوئی مہنگی چیز ہو. موٹر سائیکل لے لے، موٹر سائیکل کی قیمت تھی 50,000 روپیہ، آپ نے وہ خریدا ہے 5 لاکھ میں مثلا، لیکن اس پہ شرط لگائی ہے بینک پر کہ آپ کو 30 لاکھ روپیہ قرض دے دو، تب اس سے آپ یہ موٹر سائیکل مہنگا خریدیں گے. یا اس کے برعکس ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے فرض کیا 1 لاکھ روپے کا، آپ اس کو بیچتے ہیں 20,000 روپے میں سستا کر کے، اس شرط پر کہ بینک آپ کو قرض دے 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے سال کے لیے، 2 سال کے لیے، آپ وہی لوٹائیں گے جو اصل قرض ہے. آغا سیستانی اس ہیلے میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے، کہ یہ درست نہیں ہے. جب احتیاط واجب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے بعد کسی اور فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو کئی ایک فقہا جو اس ٹائم موجود ہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ درست ہے، آپ ان میں سے کسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. میری نگاہ سے جو فتویٰ گزرا ہے آغا سید محمد سعید حکیم حافظہ اللہ کا، کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. آپ مراجعہ کریں دوسرے فقہا کا بھی جس کی طرف آپ رجوع کرنا چاہیں. تو یہ ایک ہیلہ بھی کسی اور فقیہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے اس کو بھی درست کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند ایک مسائل تھے پرائیویٹ بینک کے. انشاءاللہ مزید مسائل جو ہے اگلے پروگرام میں. والحمدللہ رب العالمین.